للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا یہ اہل ایمان کی علامت ہے اور نشانی ہے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اگر شرعی حدود کے اندر رہ کر کی جائے تو یقیناً یہ بندے کے لیے نجات کا سبب ہے، اور اگر مولا علی شیر خدا سے محبت شرعی حدود کو توڑ کر کی جائے تو یہ بندے کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، کیونکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے سبب سے 2 گروہ ہلاک ہوں گے، اور بیان فرمایا کہ ایک مجھ سے محبت میں حد سے بڑھنے والا گروہ وہ بھی ہلاک ہوگا، اور مجھ سے بغض و حسد رکھنے والا گروہ وہ بھی ہلاک ہوگا۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ بندے کے لیے نجات کا سبب بھی ہے، اور یہ محبت جو ہے بعض لوگوں کو یہ ان کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گی۔ تو اگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت شرعی حدود کے اندر رہ کر کی جائے تو یہ یقیناً نجات کا سبب ہے، اور اگر شرعی حدود کو توڑ کر محبت کی جائے تو یہ بندے کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ تو ایسا ہی کچھ اس پرفتن دور کے اندر جاہل خطیبوں، نعت خوانوں جاہل اور جاہل نقیبوں نے منقبت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے ایسے کفریات بکے کہ جن کو سن کر بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور عوام کا حال یہ ہے کہ عوام بھی ان کے کفریات کو سن کر آگے سے سبحان اللہ کیا کرداد دے رہی ہے۔ تو ایسا ہی چند روز پہلے ایک ویڈیو کلپ موصول ہوا جس میں 2 لڑکے جو ہیں وہ منقبت کے نام سے مولا علی کی شان بیان کر رہے ہیں، اور بیان کر رہے ہیں کہ آدم ہے مٹی اور علی ہیں ابو تراب۔ مٹی ہے آدم، علی ہے ابو تراب، ہے راز مقدس کی حیدر کھلی کتاب، علی ہے ولایت کا پہلا قرینہ۔ معاذ اللہ مٹی کہہ کر اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب یعنی مٹی کا باپ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ شعر پڑھ کر وہ حضرت مولا علی شیر خدا کی اپنے انداز میں اور اپنے عقل کے مطابق وہ مولا علی کی شان بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین ہے کہ انہیں مٹی کہا گیا، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا کو ابو تراب یعنی مٹی کا باپ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام پر فضیلت دی گئی۔ تو آدم علیہ السلام پر فضیلت دے کر یہ بھی کفر کا ارتکاب کیا گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کے پر فضیلت دینا ائمہ اہل بیت اطہار کو یہ اس کا کیا حکم ہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ آپ نے شفاء شریف کے اندر اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرمایا، لکھتے ہیں کہ اسی طرح ہم اس غالی روافظ کی تکفیر میں یقین رکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ائمہ رحمہم اللہ انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ یعنی یہ واضح انداز میں اور واضح الفاظ میں قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ان روافظ کے تکفیر پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت اطہار کو انبیاء علیہ السلام سے افضل کہتے ہیں۔ تو یہ جو لڑکے نعت پڑھ رہے ہیں، منقبت اپنے جو زام کے مطابق پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ یہ شرعی اصولوں کے مطابق محبت نہیں ہے، محبت وہی ہے کہ جو شرعی حدود کے اندر رہ کر کی جائے۔ اور شرعی حدود کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولا علی شیر خدا کو بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی نہیں ہیں اور نہ ہی انبیاء سے افضل ہیں، اور اہل سنت کے نزدیک جو ائمہ اہل بیت اطہار حضرت مولا علی شیر خدا کو انبیاء پر فضیلت دیتا ہے، اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے جاہل خطیبوں اور جاہل نعت خوانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔